یو ایس بی اس کا خراب ہے۔ اچھا اب تو یہ آ رہا ہے، پہلے تو یہ نہیں آ رہا تھا۔ کون سا؟ یہاں پہلے کھول رہا تھا تو یہ یہاں ویڈیو نہیں صحیح ہو گیا نا، چلیے ٹھیک ہے۔ ہاں آواز تو ٹھیک ہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو آ رہا ہے۔ السلام ورحمۃ ہمارے یہاں کہاں آ رہا ہے؟ ہاں ہم لوگ کو نہیں دکھ رہا۔ نہیں آ رہا آپ لوگوں کو نہیں دکھ رہا ہے؟ کلاس والے پہ پن کر لو، آئے گا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ادھر تو دکھ رہا ہے۔ جی شیخ۔ ہاں اوپن ہو گیا کہ نہیں؟ جی تو ذکر چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی اطاعت اور اس کے خوف اور خشیت اور اس کے تقوی کو اختیار کرنے سے بھی معاشی ترقی ہوتی۔ معاشی ترقی کے جو اسباب ہیں اور جو وسائل ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین ذریعہ اور وسیلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کا۔ اس سے بھی خوشحالی آتی ہے، لوگوں کی معاشی حالت ٹھیک ہو سکتی ہے، درست ہو سکتی ہے۔ تو مؤلف نے اس سلسلے میں قرآن کریم کی کچھ آیات ذکر کی ہیں، جن میں سے 2 کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ تو کل یہ آیات جو ذکر کی ہیں مؤلف نے وہ 6 ہیں۔ 6 آیتوں سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام پر چلنے سے معاشی ترقی ہوتی ہے، خوشحالی آتی۔ تو دیکھیے تیسری آیت ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ تو توریت اور انجیل والے کون ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ یہود اور نصارہ۔ نصارہ، جنہیں اہل کتاب کہتے ہیں۔ وہ اگر یہود اور نصارہ نے، اہل کتاب نے توریت اور انجیل کو قائم کیا ہوتا، اور قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر انہوں نے عمل کیا ہوتا، اس کے احکام پر، توریت اور انجیل کے احکام پر اگر یہود اور نصارہ نے عمل کیا ہوتا، وما انزل الیہم من ربہم، اور ان کے رب کی جانب سے جو چیز نازل ہوئی ہے اس پر عمل کیا ہوتا، یعنی اسلام قبول کر کے قرآن پر ایمان لائے ہوتے اور قرآن کی پابندی کی ہوتی، تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ تو وہ لوگ اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے کھاتے۔ تو اپنے اوپر سے کھانے سے کیا مراد ہے؟ بارش وغیرہ کا نزول۔ ہاں جی، آسمان سے مناسب مقدار میں اللہ رب العزت بارش نازل فرماتا، اور اس کے نتیجے میں زمین اس پانی سے سیراب ہوتی، اور سیراب ہونے کے بعد اس سے اناج، غلے، پھل اور بہت ساری چیزیں جو انسانوں کی غذا ہیں وہ اس سے تیار ہوتی۔ تو یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے اوپر سے اور پیروں کے نیچے سے کھاتے، یعنی خوشحالی آتی بارش کے نتیجے میں،
اور روزے کی رزق کی فراوانی ہوتی ہے ان کے لیے۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے تعلق سے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کرتے، خواہ وہ تورات پر عمل کرنے کا مسئلہ ہو یا انجیل پر عمل کرنے کا مسئلہ ہو یا قرآن پر ایمان لانے کا مسئلہ ہو، تو اس سے بھی ان کی جو معاشی پریشانیاں مشکلات ہیں وہ دور ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے ایسا کیا نہیں، اس کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہے، معاشی بدحالی آئی اور بہت ساری مشکلات کا شکار ہو گئے۔ اور آج بھی یہی فارمولہ ہے، موجودہ زمانے کے لوگوں کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو خوشحالی کا زمانہ ہے، ہاں جی، تو یہ خوشحالی ہے اس وقت؟ ہاں جی، ڈپریشن کا دور ہے۔ انسانوں کی اکثریت اس وقت، انسانوں کی اکثریت یا اس سے پہلے بھی جب حالات نارمل تھے، انسانوں کی اکثریت کیا ہے، بھوک مری کا شکار ہے دنیا کے۔ انسانوں کی اکثریت کیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے روزی نہیں مل رہی، حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی کا زمانہ ہے، تو تمام تر ترقیوں کے باوجود غذائی اجناس سارے لوگوں تک نہیں پہنچ رہی۔ تو یہ کون سی ترقی ہے؟ صرف چند لوگ کھا پی رہے ہیں، یا چند ممالک میں کچھ آبادی ہے جو صحیح طریقے سے کھا پی رہی ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت کیا ہے، بھوک کا شکار ہے۔ اور موجودہ وقت میں اللہ رب العزت کی جانب سے جو یہ آزمائش آئی ہے، اس نے اور اس بھوک مری میں کیا کیا ہے، اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ وائرس جس سے ساری دنیا تنگ ہے، پریشان ہے، اللہ رب العزت کا ایک حکم چاہیے، اشارہ چاہیے، بس ساری چیزیں نارمل ہو سکتی ہیں۔ لیکن ابھی معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت کتنے دن تک انسانوں کو اس آزمائش میں، یہ آزمائش سے دوچار رکھے گا، ابھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ، تحقیق ریسرچ کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال کئی سال تک رہ سکتی ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں۔ تو انسانوں کی نافرمانی کا یہ نتیجہ ہو، اور اللہ رب العزت کی جانب سے اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، وبائی امراض آتے ہیں، تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ بندے اللہ رب العزت کی جانب رجوع کریں اور اپنے اوپر غرور اور گھمنڈ نہ کریں، کہ اتنا غرور اور گھمنڈ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو ٹھکرا دیں۔ بہرحال تو اگر بندے اور انسان اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے تو کیا ہوگا، خوشحالی آئے گی، یہ بتانا مقصود ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ اور چوتھی آیت، وقال سبحانہ فیما یحکیہ عن نوح علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے تعلق سے جو بات بیان کی ہے اس کا ذکر ہے اس آیت۔ تو کیا ہے نوح علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کی ہے؟ کیا بات تھی نوح علیہ السلام کی؟ کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم بہت نافرمان تھی، اور
ایک لمبی مدت تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ لوگ اس کو مان لیں، تسلیم کر لیں۔ کتنے سال دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا؟ ہاں؟ 950 900 سال۔ 9.5 ایک قوم نے مان کر ہی نہیں دیا، وہ بضد تھے اس بات پر کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ضمانت دی گئی تھی نوح علیہ السلام کے واسطے سے ان کی قوم کو، اگر تم بات مان لو گے نوح علیہ السلام کی اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرا لو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا تم کو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، کیا کہا؟ استغفروا ربکم، استغفار اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی، غلطیوں کی، جو بھی کچھ تم نے کیا ہے اس کی معافی مانگو۔ تو اس سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے دربار میں معافی مانگنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے؟ اس کے استغفار ایک بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ چاہیں تو جمعہ کا خطبہ بھی اس سلسلے میں اسی آیت کی روشنی میں دے سکتے ہیں، اور قرآن کی بہت ساری آیات مل جائیں گی آپ کو، اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی مل جائیں گی۔ تو استغفار کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر توبہ کر لے بندہ تو کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا۔ تو استغفار کرو اس لیے کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ غفار ہے، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، تمہاری پردہ پوشی کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے تو استغفار کرو اللہ رب العزت، وہ یہ چاہتا ہے، تو بندوں سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے توبہ اور استغفار کریں۔ تو بندے اگر توبہ استغفار کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا بندوں کو؟ وہ دیکھیے کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا ہے؟ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرمائے، یعنی گویا کہ اس وقت کیا ہے؟ 5 سالی کا زمانہ تھا، لوگ پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے اس سزا کو ٹالنے کے لیے کہا کہ اگر استغفار کرو گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہارے اوپر کیا ہے؟ آسمان سے وافر مقدار میں بارش نازل فرمائے گا۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا، جو قحط سالی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اور کیا فائدہ ہے؟ دوسرا فائدہ وَيُمْدِدُكُمْ، تو آپ جانتے ہیں کہ بارش جب مناسب مقدار میں ہوگی تو اس سے خوشحالی آتی ہے، ہاں، زمین سے اناج، غلے، پھل وغیرہ بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں بارش کے نتیجے میں۔ اور اس کے بعد دوسرا فائدہ استغفار کے کیا ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اموال کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، مال میں بھی اضافہ ہوگا، اس ہر طرح کا مال، جانوروں کی شکل میں ہے، اور کھیتی اور دیگر جو مال کی شکلیں ہیں، ہر طریقے سے تمہارے مال میں اضافہ ہو۔ اور اگلا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی جسے انسانی وسائل جس کو کہا جاتا ہے، انسانی وسائل کی فراوانی ہوگی، کام کاج کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی، سارے لوگوں کا کام چلتا رہے گا۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے اگر لوگ استغفار کریں گے اس کا۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ رب العزت کیا ہے؟
تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا۔ تو انسانوں کی غذا ایک تو اناج اور غلوں پر اعتماد کرتی ہے، اس کے بعد کس چیز پر اعتماد کرتے ہیں؟ اناج اور غلوں کے بعد انسان کی غذا کا ذریعہ اور کیا چیز ہے؟ باغات ہوتے ہیں۔ باغات ہیں، اور باغات میں مختلف قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کی غذا بنتے ہیں، دیر پا غذا بھی بنتے ہیں، اور وقتی غذا کے بھی کام آتے ہیں کہ انسان اس کو اسٹور کر کے رکھ سکتا ہے کافی مدت تک کے لیے، اور یا اسی وقت جس وقت وہ پھل موجود ہے وہ غذا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ باغات پیدا کرے گا اس کے نتیجے میں۔ تو کتنے فائدے ہو گئے؟ 1 2 3 4، اور 5واں فائدہ کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ آپ جانتے ہیں اناج، غلے یا پھلوں کی فراوانی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے، اور پانی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زمین کی سطح پر باقی نہیں رہتا ہے، زمین اس کو سوکھ لیتی ہے، نیچے چلا جاتا ہے، پھر انسانوں کو اس کو نکالنے میں پریشانی ہوتی۔ تو اللہ رب العزت کیا آسانی پیدا کرے گا اس کے نتیجے میں؟ نہریں جاری کر دے گا کہ انسان جب چاہے اپنا کھیت، اپنا باغ اس پانی کے ذریعے سے سیراب کر سکتا ہے اپنی سہولت کے مطابق۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت انسانوں کو، اور خاص طور سے پیغام تھا نوح علیہ السلام کی قوم کہ اللہ رب العزت خوشحالی سے دو چار خوشحالی عطا فرمائے۔ تو یہ ہے آیت۔ محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہی ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے معاشی ترقی ہوتی، توبہ اور استغفار کرنے سے دنیا میں خوشحالی آتی ہے، معاشی ترقی ہوگی۔ یہ محل شاہد ہے اس آیت۔ اور استغفار کے کتنے فائدے ہیں؟ بہت سارے اور بھی فائدے، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں، لیکن یہاں ان فوائد میں سے کتنوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ 5 فائدے، 5 فائدوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اسی تعلق سے، اسی فائدے کے تعلق سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، ان کی جانب قول منسوب ہے، اور مفسرین اس آیت کی ضمن میں یا اور کسی موقع سے اس کو ذکر کیا کرتے ہیں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شکایت کی کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کو کیسے ٹالا جائے، کیسے اس سے نجات حاصل کی جائے؟ حسن بصری نے اس شخص سے کہا کہ استغفر اللہ، جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اگر قحط سالی دور کرنا چاہتے ہو تو استغفار۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے اپنے فقر و فاقے کا ذکر کیا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے دستیاب نہیں ہے، زندگی گزارنے کے وسائل اس کے پاس موجود نہیں ہے، شدید فقر و فاقے میں مبتلا ہے، کیا کرے اسے؟ اس کے لیے کوئی وظیفہ آپ مجھے بتلا دیجئے۔ تو حسن بصری نے اس سے بھی کہا کہ استغفر اللہ، جاؤ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، فقر و فاقہ دور ہوگا انشاءاللہ۔ ایک تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا باغ خشک ہو رہا ہے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے باغ خشک ہو رہا ہے،
بحث زدہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ پورا باغ خشک ہو جائے، اس کے لیے میں کیا کروں؟ اس سے بھی حسن بصری نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک چوتھا شخص آیا حسن بصری کے پاس اور اس نے شکایت کی کہ میرے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، بچے پیدا نہیں ہو رہے، لہذا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے بھی کہا کہ استغفار کرو۔ تو ایک شخص حسن بصری کے پاس بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، تو اس نے امام صاحب سے پوچھا، کہا کہ آپ نے 4 طرح کے لوگ آئے، چاروں کی مشکلات اور پریشانیاں الگ الگ تھیں، لیکن نسخہ آپ نے ایک ہی تجویز کیا ہے سب کے لیے۔ پریشانیاں 4 طرح کی ہیں، بیماریاں 4 طرح کی ہیں، اور ان کا علاج آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک ہی بتایا ہے۔ ایک ہی بتلایا، ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ علیہ۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ بیماریاں مختلف اور آپ سب کو کیا ہے پیناڈول دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بہرحال تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، کہ میں نے اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی بات کہہ دی ہے، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم اس نسخے پر عمل کریں گے تو اس طرح کی پریشانیاں ہماری کیا ہے دور ہو جائیں گی۔ یہی آیت اس کو پڑھ کے سنائی کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا فَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو یہ فائدہ ہے استغفار کا کہ اگر بندے اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں تو خوشحالی آئے گی، معاشی ترقی ہوگی۔ اور اگلی آیت 5ویں آیت ہے، کہتے ہیں اللہ رب العزت نے سچ فرمایا ہے، کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو مشہور آیت ہے اور بہت سارے لوگوں کو یہ آیت یاد بھی ہوگی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے اوامر کی پابندی کرے گا، نواہی سے اجتناب کرے گا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تقوی، پرہیزگاری اور احکام خدا بندی کی بجا آوری سے کیا فائدہ ہوگا؟ یجعل لہ مخرجن، تو اللہ رب العزت اس کے لیے کیا کرے گا؟ مشکلات تنگی سے نکلنے کا راستہ ہمارا۔ ہاں جی، مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کی راہ ہموار کر دے گا اس کی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ پریشانیوں میں گرفتار رہتا ہے، مشکلات سے دوچار رہتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی ان مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت چاہے مدرس ہو، مدرس بھی بہت ساری مشکلات سے دوچار رہتا ہے، اور طلبہ بھی بہت ساری پریشانیوں سے دوچار رہتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی ہاں جی، کوئی کہتا ہے ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یاد کر کے ہم بھول جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے پڑھنے کے وقت نیند بہت زیادہ آتی،
الگ الگ طرح کی طلبہ کی اپنی مشکلات اور پریشانیاں ہیں. طالب علم کی راہ میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں. اور کوئی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کھانا اچھی طریقے سے نہیں ملتا ہے، پڑھیں کیسے، بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہیں. تو اس کا علاج کیا ہے؟ مشکلات کا، پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ ہاں جی، تقوی اور پرہیزگاری. جی، تو ہر ایک کے لیے یہ مسئلہ ہے. کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہر ایک شخص کے سامنے رہتی ہیں. اگر پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے تو اللہ کا تقوی اختیار. تو ایک تو یہ کہ مشکلات سے نکلنے کی راہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اس کو رزق دے گا، روزی دے گا ایسی جگہ سے جہاں سے روزی ملنے کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایسے بھی ہمیں روزی مل سکتی ہے کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار کرتا رہتا ہے. تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کسی کو دینے پر آتا ہے تو اس کو چھپر پھاڑ کے دے دیتا. ہاں جی. تو جی شیخ. اللہ رب العزت کی یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو دینے پر آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے احکام کی پابندی کریں. آپ کی معاشی پریشانی بھی دور ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے. تو یہاں مشکلات سے نکلنے کی راہ اور معاشی خوشحالی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تقوی اختیار کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ. تو یہ 5ویں آیت سے جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے سے معاشی خوشحالی آتی، ترقی ہوتی. اور 6ٹھی آیت کیا ہے؟ یقول سبحانہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. اللہ نے فرمایا دنیاوی زندگی محض لہو و لعب ہے. کیا مطلب ہے دنیاوی زندگی محض لہو و لعب ہے؟ کہ کیا اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں کھیلنے کودنے کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ جاؤ کرکٹ اور فٹ بال اور یہ سب جو کھیل ہیں خوب کھیلو اور کھیلنے کے بعد ہمارے پاس چلے جاؤ؟ ہاں جی. دنیا کی حد سے زیادہ محبت بے فائدہ ہے. بھائی محبت کی بات نہیں ہو رہی، دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہم کو. تو کیا اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ہمیں زندگی بہت دنیا میں کھیل کود کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ آخرت کے بالمقابل میں دنیاوی زندگی کوئی حیثیت نہیں. ہاں یہ قرآن کے مدلول اور اس کے مفہوم. دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے تو کیا مطلب ہے اس تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے کہ دنیاوی زندگی لہو و لعب؟ وہاں کا عبادت کرو، عبادت مقصد ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ لہو و لعب ہے، کرکٹ فٹ بال اور سارے میچ کھیلو اور بس معاملہ ختم. لہو و لعب سے پر ہے لیکن ہمیں اس میں پڑھنا نہیں ہے. ایک اگربتی دلانا مجھے. ہاں جی. تو
مشکل وہی ہے کہ آیت کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے. لہو و لعب کا مطلب کیا ہے کہ دنیاوی زندگی لہو و لعب. جی شیخ، ورنہ بہت سارے لوگ تو نام روشن کرتے ہیں کھیل کود کر کے. تقریباً دنیاوی زندگی لہو و لعب ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی یہ پائیدار نہیں ہے، دائمی نہیں ہے. لہو و لعب کتنے دن ہوتا ہے لہو و لعب قاری صاحب؟ کوئی کھیل، کوئی تماشا کتنے دن رہتا ہے؟ جب آدمی زندہ رہتا ہے، جب تک. کرکٹ کا میچ کتنے دن کھیلتے ہیں لوگ؟ متعین ہوتا ہے بس شیخ. ٹائم متعین ہوتا ہے، اس ٹائم کے اندر ہی کھیل ہوتا ہے. متعین ہوتا ہے، اسی درمیان ہوتا ہے یہ. ایک وقت، مختصر سا وقت و ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے، ہے کہ نہیں؟ تو لیکن انسان اس کو کیا ہے، دائمی چیز سمجھ لیتا ہے. تو دنیا کی جو زندگی ہے وہ اپنی ناپائیداری میں کھیل کی طرح سے ہے. کھیل ایک تو فریب اور دھوکے والی چیز ہے، دوسرے یہ کہ پائیدار نہیں ہے. کچھ مدت تک ہی لوگ کھیل تماشے میں رہتے ہیں، باقی اور بھی کام کرنے ہیں، ہمیشہ کھیل میں نہیں رہنا. تو دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ دائمی نہیں ہے، پائیدار نہیں ہے. یہ مقصد ہے اللہ رب العزت. یہ نہیں ہے کہ آپ آئیں دنیا میں بس کرکٹ میچ کھیل کے بس چلے جاؤ دنیا میں آنے کے، یہ مقصد نہیں ہے. تو دنیا کی بے ثباتی بتانا مقصود ہے. پائیدار زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی زندگی پائیدار، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ چند روزہ ہے. کتنے ہی دن آپ دنیا میں رہ لے، 100 سال تو بہت ہو گئے. اکثریت تو اس سے پہلے ہی دنیا سے چلی جاتی ہے. تو یہ وقتی زندگی ہے، موقت زندگی کہیں جس کو، جو پائیدار نہیں ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی. اس کے بعد کیا کہا ہے؟ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا. اگر اس لاہو لعب کو چھوڑ کر، جس کو تم نے اصل سمجھا ہوا ہے کہ یہی اصل زندگی ہے، اگر اس کو چھوڑ کر کیا کرو گے؟ ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے، یہ اصل زندگی ہے. تو کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ایمان اور تقوی کا فائدہ کیا ہوگا؟ یؤتکم اجورکم. اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے؟ تمہارا اجر عطا فرمائے گا. تو دنیا میں بھی اس کا اچھا بدلہ ملے گا ایمان اور تقوی کے نتیجے میں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی یہاں نے سوال کیا ہے زکوٰۃ کی شکل میں کہ اتنا اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، اور وہ بھی اللہ نے اپنے لیے سوال نہیں کیا ہے. کس کے لیے کیا ہے؟ بندوں کے لیے. بندوں کے لیے، تمہارے ہی اپنے بہن بھائیوں کے لیے، تمہارے جیسے لوگوں کے لیے اس نے سوال کی ہے. یا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم سے تمہارا پورا مال نہیں مانگا ہے، اور جتنا مانگا ہے وہ بھی اس نے اپنے لیے نہیں مانگا ہے، دوسروں کے لیے. تو معلوم ہوا کہ ایمان اور تقوی سے کیا ہوگا؟ معاشی ترقی ہوگی. تو آج مائک کس بند کر لگا. تو آیت سے، ساری آیات سے، انہوں نے ہر ایک آیت سے محل شاہد نہیں ذکر کیا ہے، ساری آیات سے وجہ استدلال کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَجَمِيعُ الْآيَاتُ تُؤَكِّدُ. یہ ساری آیتیں، 6 آیتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. یہ 6 آیتیں کیا کرتے ہیں؟ تاکید کرتے ہیں. کس بات کی تاکید کرتے ہیں؟ مدى ارتباط الطاعة بالتنمية الاقتصادية.
یہ ساری آیتیں اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ معاشی ترقی سے اللہ رب العزت کی عبادت کا اور اس کی اطاعت کا بہت گہرا تعلق ہے. ہاں؟ مدح کے معنی حد کے ہوتے ہیں، غایت کے ہوتے ہیں. یہ ساری آیتیں اس بات کی تاکید کرتی ہیں کہ معاشی ترقی کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کیا ہے؟ بہت ہی گہرا تعلق ہے. اور دوسری چیز وہ بسط الارزاق لجمیع الناس، اور سارے انسانوں کے لیے روزی کی کشادگی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا بہت گہرا تعلق ہے. اگر سارے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو معاشی ترقی ہوگی دنیا کی. ہاں جی، کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ شکایت میں اللہ تعالیٰ نے بنین کا ذکر کیا، تو اس میں لڑکے بھی داخل ہیں، لڑکیاں بھی داخل ہیں اس میں؟ ہاں، کچھ تو کہتے ہیں علی وجہ تغلیب جو ہے کہ نہیں. کبھی مؤنث کے ضمن میں مذکر کو ذکر کیا جاتا ہے، مذکر کے ضمن میں مؤنث کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اگرچہ لفظ میں نہیں ہے. یا تو یہ مقصود ہو، یا یہ ہے کہ جو کھیتی باڑی کا جو کام ہے وہ عام طور سے کون کرتا ہے؟ لڑکے. لڑکے کرتے ہیں گھر سے باہر کا کام. یا یہ کہ لوگ عام طور سے لوگوں کا جو نظریہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، لڑکوں کو لوگ ترجیح دیتے ہیں لڑکیوں کے مقابلے میں. تو اس وقت کی جو صورت حال تھی ان کی، ہے کہ نہیں، تو اس کو بیان کیا گیا ہے. بہرحال جو بھی ہو. جی شکریہ. ہاں جی، گھنٹے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے.